اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اور اسی طرح ہم نے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا ہے، اور اس کے اندر ڈرانے کے مختلف پہلو اختیار کیے ہیں تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں یا ان کے دل کے اندر نصیحت پیدا ہو۔ اس سے پہلے قیامت کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک وہ وقت آئے گا جب ہم اس پوری کائنات کو درہم برہم کر دیں گے، فنا کر دیں گے، اور سب کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور تمام انسان اور جناتوں کو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب دینا ہوگا۔ اور یہ قیامت کا پورا ذکر چل رہا تھا، اور اس سے پہلے کی جو آیت تھی کہ جو بھی شخص نیک کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہے تو اسے کوئی بھی اندیشہ نہیں ہوگا، نہ کسی ظلم کا اور نہ کسی نقصان کا۔ اب اس کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہم وعید نازل کر رہے ہیں، یہ جو ہم ڈرانے کی چیزیں، سمجھانے کی چیزیں، عبرت کی چیزیں تمہارے لیے اتار رہے ہیں، یہ ہم اس لیے اتار رہے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ جو ہم تمہارے اوپر، تمہارے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے ہم ہدایت کی چیزیں نازل کر رہے ہیں، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے جو تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے سمجھانے کے لیے ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، عربی زبان میں ہم نے اتارا ہے۔ اس کے پہلے مخاطب تم ہی لوگ ہو، اہل عرب ہو۔ چنانچہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں مبعوث کیا، اور عربی زبان کا انتخاب فرمایا، اور بلا شبہ عربی زبان انتہائی وسیع زبان ہے، اور اس کے اندر مفہوم کا ادا کرنا، باتوں کا ادا کرنا بہت ہی آسان ہے۔ عربی زبان کی وسعت بے پناہ ہے، اس کے اندر کی باریکیاں، اس کے اندر کی تشبیہات، اس کے اندر کے استعارے، اس کے اندر مجاز، ایک ایک لفظ کے لیے سینکڑوں الفاظ کا استعمال ہونا۔ تلوار کے لیے الگ الفاظ ہیں، پھر جانوروں کے لیے ان کی الگ الگ عمر کے لیے، الگ الگ مزاج کے لیے یہ مختلف الفاظ ہیں۔ یہ ایک الگ پورا موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کرنے کے لائق ہے یہ کہ عربی زبان کا ہی انتخاب کیوں کیا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے۔ تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ انتہائی جیتی جاگتی زبان اور اپنے مفہوم کو ادا کر دینے والی زبان ہے یہ۔ لوگوں نے اس کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہیں، لوگوں نے اس زبان کے صرف اس لیے کہ قرآن پاک کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا، اس جزیرے میں کیوں نازل کیا گیا، جزیرۃ العرب کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس کے اوپر لوگوں نے، اس موضوع پر، اس ٹاپک کے اوپر لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا، اور اللہ کا یہ کلام، اس کے پہلے مخاطب اہل عرب ہوئے، صحابہ کرام ہوئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو ان تک پہنچایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس قرآن پاک کو جوں کا تیوں جیسے یاد کیا، جیسے اللہ نے اتارا تھا، بالکل اسی طرح سے انہوں نے دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، اس کو سمجھایا، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کی وضاحت کی۔ صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اس کے کیا معنی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے تھے۔ تو اس طرح 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ 23 سال کے عرصے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قرآن اتارا، اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، اس کی تبیین کی۔ لہٰذا قرآن اور اللہ کے رسول کی جو تشریح ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، قرآن اور حدیث یہ دونوں مل کر اسلام کہلاتے ہیں، دین کہلاتا ہے، شریعت کہلاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن پاک کو عربی میں اتارا، اور اس کے بعد وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس کے اندر وعید کے لیے، تم کو سمجھانے کے لیے، تمہیں خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے، آنے والے ایک بہت ہی ہولناک دن سے تمہاری نجات کیسے ہو یہ بتانے کے لیے مختلف پہلو اختیار کیے۔ صرفہ کے معنی آتے ہیں بار بار کسی چیز کو بیان کرنا۔ ایک پھول کا مضمون ہو 100 رنگ سے باندھو، ایک ہی بات کو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے بتایا گیا تاکہ انسان کے ذہن میں بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ مثال کے ذریعے سے باتیں بیان کی گئیں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں باتیں بیان کی گئیں، قیامت کے منظر کو کھینچ کر باتیں بیان کی گئیں، نبیوں کے قصوں کو سنا کر باتیں پیش کی گئیں تاکہ انسان سمجھ لے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اللہ رب العزت کو پہچانے۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق، اس پوری کائنات کا بنانے والا، ہم کو اس دنیا میں لانے والا، ہماری ہر طرح سے فکر کرنے والا، اس پوری کائنات کو چلانے والا وہ ایک اللہ ہے۔ وہی رب ہے ہمارا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، اور جب چاہے گا اس پوری دنیا کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ انسان اللہ کو پہچانے، اور اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں ان احکامات کی پیروی کرے، ان کی بات مانے، کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے کہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرنا، اس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مدد چاہنا، کسی اور سے اپنے دل کو وابستہ کرنا، کسی اور کو اپنی پریشانیوں کے لیے آواز دینا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو شرک ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے سجدہ کرنا، نظر و نیاز کرنا، قربانی پیش کرنا، اللہ رب العزت کے لیے جو عبادت کی چیزیں ہیں وہ اللہ نے بتائی ہیں، اور ان عبادت کی چیزوں کو غیر کے لیے کرنا، مصیبتوں میں پکارنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت بالکل پسند نہیں کرتے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پسند نہیں کیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صرفنا فیہ من الوعید، ہم نے ڈرانے کے اس میں مختلف پہلو اختیار کیے ہیں، مختلف طریقے اختیار کیے ہیں، پھیر پھیر کر، بار بار بدل بدل کر ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں، تقوی اختیار کریں، ان کے اندر ڈر پیدا ہو، قیامت کے دن کھڑے ہونے کا اور اپنا حساب کتاب دینے کا ان کے اندر خوف پیدا ہو، اور ان کو معلوم ہو کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہی نہیں گزر جائے گی، بلکہ ہم کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اور یہ ہم کو حساب دینا ہی ہے۔ لعلہم یتقون، شاید کہ تقوی کی راہ اختیار کرے، او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے اندر یاد دہانی پیدا ہو جائے، باتوں کو سمجھ پیدا ہو جائے، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت آ جائے، اور یہ جان سکیں کہ ان کو کس چیز سے آگاہ کیا جا رہا ہے، کس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے، کس چیز سے خبردار کیا جا رہا ہے، شاید کہ یہ بات ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، اور یہ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکے، اور اپنی زندگی کے اندر جو ان کی کجیاں آ گئی ہیں، جو کمیاں آ گئی ہیں، جو نقائص آ گئے ہیں، جو عیب آ گئے ہیں، ان کو دور کریں، اور وہ زندگی گزاریں جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے نبی کے اوپر نازل کیا ہے، اور نبی سے کہا ہے کہ اس پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا دو۔ چنانچہ نبی نے پوری محنت کے ساتھ، پوری جانفشانی کے ساتھ اللہ کے اس پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا دیا۔ آج ہمارے سامنے اللہ کا کہ یہ کلام، قرآن پاک، اللہ کا پیغام، یہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس قرآن پاک کی تشریح اور تبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے ہمارے سامنے، اس طرح سے مکمل اسلام ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے کہ آج وہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم غفلت میں جیتے رہے،
اور ہم اس شریعت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے، دین، دھرم اور مختلف مذاہب، مختلف طریقوں، رسم و رواج پر عمل کرتے رہے، لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں پر ہم عمل پیرا رہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خسارے کی بات ہوگی اور بہت نقصان کی بات ہوگی۔ مرنے کے بعد جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تم لے کر آئے تو اس کو قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پیروی کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔